کل نوجوان جو ہیں ان کی نیند اڑ سی گئی ہے. بچے آج کل دودھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اسی لیے وہ نیند سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں ہلدی والے دودھ کو میرا خیال ہے کہ گوشت سے زیادہ اچھی خوراک کہا جاتا ہے. مطلب 6 گھنٹے سے کم اگر آپ کی نیند ہے, آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. لوگ جن کی نیند سال ہا سال سے خراب ہے اور وہ اس کو آپ فکس کرنا چاہتے ہیں, بادام روغن کی اس جگہ پہ زور زور سے مالش کرنا شروع کر دیں. کون سی غذا ہے جو ان کو کم سے کم لینی چاہیے اپنی نیند بہتر کرنے کے لیے؟ ریڈ میٹ جو ہے وہ کثرت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. 15-20 دن میں اگر ایک بار لے لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے. جن کو بہت زیادہ نیند آتی ہے وہ 5 کالی مرچ صبح اٹھ کے خالی پیٹ چبانا شروع کر دیں. اور 5 کالی مرچ رات کو سوتے وقت. یہ نظر کو بڑی جلدی تیز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, نظر تھوڑی تیز ہو جائے گی, دماغ تھوڑا تھکنا کم ہو جائے گا, اور آپ کو جو بہت زیادہ نیند کے جھولے آ رہے ہیں نا وہ بہتر ہو جائیں گے. السلام علیکم حکیم صاحب, آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں آپ مجھے بھی گائیڈ کریں اور ہمارے نوجوانوں کو بھی گائیڈ کریں. میں اپنی کلینکل پریکٹس میں یہ چیز دیکھتی ہوں اور شاید آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ آج کل نوجوان جو ہیں ان کی نیند اڑ سی گئی ہے. نیند آتی ہی نہیں ہے, یا نیند آتی ہے لیکن ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ بہت سی مختلف بیماریوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گی کہ نوجوان جنرلی جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں, انرجی کا گولا ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں. یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس کے اندر انسان جو اپنی پیک پہ ہوتا ہے, جوانی. ہماری نوجوان نسل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو گیا ہے آپ کے مطابق؟ جو بچے پیدائشی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں, پیدائشی طور پر اور ویک پیدا ہوتے ہیں, یا پیدائشی طور پر نظر کمزور ہو چکی ہوتی ہے, یا ان کے بہت سارے اعضاء انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں, بڑھتے نہیں ہیں, تو پھر اس سے پہلے ہمیں اس کی ماں کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں, ماں اللہ پاک ہر کسی کو رحمت اور نعمت والی خوشی عطا فرمائے. جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو پھر ایک عورت کے لیے 2 گنا نہیں, میں کہتا ہوں 11 گنا زیادہ کیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. اس کی خوراک, اس کے اوقات, اس کے اٹھنا بیٹھنا, جاگنا سونا, یہ ساری چیزیں اس کے لیے کیئرنگ ہوتی ہیں. جتنا وہ خود کا خیال رکھے گی, جتنی وہ خوراک بہتر استعمال کرے گی, اتنا بچے کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر تو پیدا ہونے کے 1 سال کے اندر ہی, پھر آپ دیکھیں قدرت کا حسین تحفہ ہمارے لیے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے منہ میں دانت نہیں ہے, وہ کوئی بھی سخت چیز جو ہے وہ چبا نہیں سکتا ہے, اس کی آنتوں کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ہماری دنیا کی چیز جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ ہضم کر سکے. پھر اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز توڑ سکے. قدرت نے ہمیں ایک تحفہ مدر فیڈ کی شکل میں فوری طور پر دے دیا, ٹھیک ہے, غذائی طور پر, جس میں جسم کی کوئی انرجی لاس نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک قدرتی خوراک مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ظلم یہ کرنا شروع کر دیا ہے, بچوں کو اس کی بنیادی خوراک بھی ہم پوری نہیں دیتے ہیں. اپنی باڈی کی ڈسٹربنس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں میری باڈی شیپ میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے, یا کہیں میرے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہو جائیں, ہم اپنی اولاد کا جو نظام ہے بنیاد والا, اس کا وہ تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہیں سے ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے, اس کو کتنی غذا چاہیے ہوتی ہے, کتنی مدر فیڈ چاہیے ہوتی ہے پہلے 1 سال میں؟ چونکہ اکثر اوقات آج کل مائیں جلدی چھڑوا بھی دیتی ہیں, یا پھر باٹل فیڈ بھی دے رہی ہیں اور اپنا بھی دے رہی ہیں, لیکن اپنا کم دے رہی ہیں, لیکن باٹل فیڈ زیادہ دے رہی ہیں. اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بچوں میں؟ 2 سال تک, بچے کی عمر 2 سال ہے, مدر فیڈ سے بہتر دنیا میں کوئی غذا نہیں. ٹھیک ہے. 2 سال تک ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے دنیا میں کوئی اچھی خوراک نہیں. اس کا بھی میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. جیسے ہی پریگننسی ہوتی ہے تو خاتون کو ضرورت سے زائد بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کی طلب بڑھ جاتی ہے. آپ اس طلب کے حساب سے خود کو مینیج کریں کہ اب وہ بچہ اگر دنیا میں آ چکا ہے تو پھر اس کی خوراک جیسے میں نے پہلے اپنی بڑھائی تھی, مطلب میں 1 روٹی کھا رہی تھی 2, دودھ 1 گلاس پی رہی تھی تو 2 گلاس کرنا پڑے گا. اس ریشو کے ساتھ آپ اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیں. جیسے ہی ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ بچہ روے نہ تے ماں دودھ کیوں دوے, ٹھیک ہے نا, کہ بچے نے رونا ہے تو پھر ماں نے دودھ دینا ہے.
تو رونے سے پہلے ایک ماں کی سائیکی طور پر اس طرح کی فیلنگز ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت میں نے بچے کو فیڈ دینا ہے، اور اس دودھ پلانے کے ساتھ آپ یقین کریں جن بچوں نے دودھ 2 سال تک مکمل پیا ہوا ہوتا ہے ان کے دل پہ کوئی برے اثرات نہیں آتے ہیں، اچھا، ان کے دماغ پر کوئی برے اثرات نہیں آتے ہیں، ان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں پڑتی ہیں، ان کو گلاسز کبھی نہیں لگتے ہیں، وہ تھکتے کبھی نہیں ہیں، وہ اوروں بچوں کی نسبت سے ایکٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو موٹاپا نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ تجربہ آج سے ہی اپنی کلینک پہ آنے والے مریضوں سے پوچھیے گا کہ انہوں نے کتنے سال دودھ پیا ہے، آپ کو یہ ریشو نکل جائے گی۔ وہ کبھی بھی عام طور پر آنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جنہوں نے اپنی بنیادی خوراک کو مکمل کیا ہوا ہوتا ہے ان کو وائرل انفیکشن جلدی نہیں ہوتے ہیں، ان کو تھکاوٹ جلدی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو بنیادی طور پر جو بنیادی غذا تھی ہماری، اب دیکھیں جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے گود کے اندر ہی ہماری خوراک آسانی کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ مہیا کر دی، بالکل، اب جیسے ہی 2 سال گزر گئے، اب 2 سال کے بعد معدے میں، آنتوں میں، نظام انہضام میں اتنی بہتری ضرور آ گئی اور اتنی مضبوطی ضرور آ گئی کہ ہم ہلکی پھلکی غذا جو ہے وہ بچے کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو ہضم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ غذا اس نوعیت میں یا اس وقت میں آنے کے بعد بھی اللہ کریم نے کچھ جانور ایسے بنا دیے ہوئے ہیں جن کے پیٹوں میں سے ہمیں دودھ جیسی ہی پھر خوراک دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی دودھ ہی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ 2 سال کے بعد پھر آپ جو ہے وہ گائے کا دودھ لے سکتے ہیں، بکری کا دودھ لے سکتے ہیں، اونٹنی کا دودھ لے سکتے ہیں، بھینس کا دودھ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی خوراک ہے جو ہمیں استعمال کروائی جاتی ہے۔ بچے آج کل دودھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ نیند سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نیند میسر نہیں آتی۔ پرانے ادوار میں جن لوگوں کو نیند نہیں نہ آتی تھی تو وہ کہتے تھے پتر گرم گرم دودھ دا ایک پیالہ پی نا، ہلدی تھوڑی سی ڈال کے ڈال اس دیں۔ پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے گائیڈ کریں۔ جی گرم دودھ پینے سے تو ڈیفینیٹلی نیند آتی ہے، اس کے اندر یہ رات کو ہلدی ہلکی سی کیوں ڈلواتے ہیں بچوں کے لیے؟ گرم دودھ سے بلا نیند کیوں آتی ہے؟ ریلیکس کرتا ہے، وہ پوری باڈی کو ایک دم کے لیے وارم اپ کر دیتا ہے، حرارت ایک دیتا ہے۔ نیند نہ آنا ہوتا ہے خشکی کے سبب، جسم میں ڈرائینس بڑھ جائے، دماغ کی نسیں خشک ہو جائیں اور بہت زیادہ بلاکیج بن جائے، مطلب ایک چیز رک جائے تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ گرم گرم دودھ پینے سے ایک دم کے لیے سپلائی بہتر ہوتی ہے، خون کی روانی ٹھیک ہوتی ہے، دماغ پر بہاؤ اس کا بہتر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ باڈی تھوڑی سی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریلیکس سے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اب اگر دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے سارا دن کی کوئی کام کاج کرنے سے جسم پہ تھکاوٹ آ چکی ہے، آپ کے مسلز میں دباؤ بڑھ رہا ہے یا آپ کی ہڈیوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو ہلدی ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلامنٹری ہے، یہ جسم کو بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف قسم کے وائرل انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ پھر یہ ہلکی پین کلر بھی ہے اور یہ جراثیم کش بھی ہے، یہ جسم سے جراثیم بھی ختم کرتی ہے۔ تو اس کا استعمال آج بھی ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں ہلدی والے دودھ کو میرا خیال ہے کہ گوشت سے زیادہ اچھی خوراک کہا جاتا ہے، بہت زیادہ روٹین سے دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ نیند لانے میں بھی ہمیں معاونت مل سکتی ہے۔ اچھا، نیند نہ آنے میں غذا کا رول تو ہم نے سمجھ لیا، اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ روٹین خراب ہو گئی، غذا خراب ہے، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو نیند نہ آنے کے میکنزم کو کنٹینیو رکھتی ہیں؟ دیکھیں انسانی جسم کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں، اس میں ہے کھانے کی طلب ہونا، اس میں ہے کھانے کا ہضم ہونا، اس میں ہے نیند، پراپر مناسب 8 سے 12 گھنٹے تک کی نیند۔ دن کتنے گھنٹے کا؟ دن رات ملا کے 24 گھنٹے، تو 24 گھنٹے میں اس کو 12 گھنٹے ڈیوائڈ کریں اگر آپ، تو گرمیوں سردیوں کے لحاظ سے جو بھی ان کی ٹائمنگ بنتی ہے 8 گھنٹے تک کم از کم نیند انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6 گھنٹے ہو جائے تھوڑا کام چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، 6 سے نیچے اگر آپ جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر سمجھیں کہ آپ کا وہ ریورس گیئر شروع ہو گیا، مطلب 6 گھنٹے سے کم اگر آپ کی نیند ہے آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، اچھا، آپ کے ڈارک سرکل بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دماغ پہ مسلسل درد رہنا شروع ہو جائے گی،
آپ کے دل کی دھڑکن تیز رہنا شروع ہو جائے گی, آپ کے ہاتھ پاؤں میں کریونگ سی ایک بہت زیادہ اکڑاؤ سا آنا شروع ہو جائے گا, یا نیند کم آنے کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہونا شروع ہو جائے گا, غصہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اگر ملنے جلنے میں اگر کوئی لانگ ڈرائیو کرنے والے بندے ہیں, مطلب جو ڈرائیور حضرات ہیں, آپ دیکھیے گا وہ بڑے کڑک قسم کے ہوتے ہیں, غصیلے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری رات جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنے جاگنا ہوتا ہے. ان کا مزاج خشکی مائل ہو جاتا ہے, تلخ مزاج ہو جاتا ہے ان کا. تو نیند کا کم ہونا یہ انسان کے مزاج کو تلخ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جب مزاج میں تلخی آ جاتی ہے, دوران خون میں خرابی آ جاتی ہے, پھر طبیعت بگڑتی اور کئی سارے مسائل ساتھ لے کر آ جاتی. تو اس لیے نیند کو بنیادی ضرورت انسانی جسم کا سمجھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں, کوئی بھی ڈپریشن کا مریض ہو, کوئی بھی انزائٹی کا مریض ہو, نیند خراب ہوتی ہے, کوئی بھی ڈپریس ہو, کوئی مطلب باڈی وائز دماغی وائز جو ہے وہ اعصابی نظام کا کوئی بھی شکار ہو, تو مختلف معالجین اس کو پہلے علاج کے طور پر نیند دلانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل, کہ اس کو نیند دی جائے. تو نیند اس لیے انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, والدین وقت سے سوئیں گے بچے بھی سوئیں گے, والدین نہیں سوئیں گے تو پھر بچے بھی نہیں سوئیں گے. جب آج کے بچے بہت زیادہ جاگتے رہیں گے, ایک غلط فہمی ہے وہ میں ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اکثر مریض آ کے میرے پاس, میں ان سے پوچھوں کہ آپ کی نیند کتنی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی میں 6-7 گھنٹے سو لیتا ہوں. میں نے کہا جی کتنے بجے سوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں 3 بجے سوتا ہوں, 9 بجے اٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ تو 6 گھنٹے پورے ہو گئے, میری نیند پوری ہو گئی. حالانکہ نیند جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نیند ہے. اچھا, سورج طلوع ہونے کے بعد نیند نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے, سورج غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹیکنیکلی تو نشانی ہے کہ اب آپ کام چھوڑ دیں اور ریسٹ کے لیے چلے جائیں. بالکل, یہ پرندے بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. آج جدید ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کا پہلا علاج کیا کریں, ان کے لیے انوائرمنٹ ایسی بنائیں. بالکل, ٹھیک ہے نا, ان کو سکون خاموش دیں, کمرہ بند رکھیں, لائٹیں بند کر دیں, اور اس طرح کا ماحول ان کو دیں کہ ان کو نیند آ سکے. تو میں کبھی کبھی بہت زیادہ اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہوا ہے, اور ہماری جو طب نبوی ہے وہ ہمیں ہر بیماری میں ہماری معاونت دیتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت عرصہ پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جب اندھیرا چھانے لگے تو اپنے گھر کے دروازے بند کر دو, اپنی روشنیاں ختم کر دو, چراغ جو ہیں وہ بند کر دو, اپنے برتن جو ہیں وہ ڈھانپ دو, ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کو گھر سے باہر جانے سے منع کر دو. یہ تو ماحول بن گیا نا, یہی ماحول آج سائنس کہہ رہی ہے. بالکل. تو ہمارا مذہب یہ پہلے سے ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کا اپنا ٹائم بنا لیں. تو جب آپ اس طرح سے کچھ وقت کے لیے اپنا ٹائم بنا لیں گے تو آپ کو ایک فطری نیند آنا شروع ہو جائے گی. اچھا حکیم صاحب, بہت سے لوگ ہیں جو رات کی نیند اس طرح باقاعدہ طور پہ نہیں لیتے لیکن دن میں سو جاتے ہیں. دن کی نیند نہیں ہوتی ہے. ہاں, میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا تبصرہ چاہ رہی ہوں. دن کی نیند نہیں ہے. دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے, دن کام کے لیے ہے, رات نیند کے لیے ہے. جب دن بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں, مطلب ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ لمبی, گرمیوں کے دن زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں, تو اس میں بھی پھر ہماری طب نبوی کہتی ہے کہ دوپہر کو 1 سے 2 گھنٹہ, ٹھیک ہے, کیلولا جس کو کہا جاتا ہے, وہ ایک دن, کیونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ کام کر لیا, جسم آپ کو تھکن ہوئی, اور تھکن کو ریلیکس دینے کے لیے, تھکن کو ختم کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں. تو یہی طریقہ کار دماغ کا نیند کے لیے ہے. اب سارا دن نے کام کیا, رات کو آپ تھوڑا سا اگر آپ نیند لے لیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت. دیکھیں, باتیں تو بڑی اچھی ہیں, سننے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں, تقریباً بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے, سنتے بھی فالو کریں گے, بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب میں آپ سے کوئی نسخہ چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جن کی نیند سال سے خراب ہے اور وہ اس کو آپ فکس کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کی وجہ سے ان کی پورا دن کی فنکشننگ خراب ہوئی ہے, کوئی نسخہ ہے جو آپ دے سکیں؟ دیکھیں, ایسے افراد, وہ بڑے ہوں, نوجوان ہوں, مرد و خواتین, سب جن کو یہ ایشو پچھلے عرصے سے چل رہا ہے کہ وہ ان کو نیند ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہے, سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ بادام لیں, اور بادام لے کے تو ان کا روغن نکلوائیں, بادام روغن, ٹھیک ہے,
یہ لے کے یہ 2 پوائنٹ ہیں، یہ والے اور یہ والے، ٹھیک ہے، یہ شہادت کی انگلی اور یہ تھم جو ہے درمیان اس کے یہ جو درمیان والا حصہ ہے، یہ میں کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں. یہ والا جو حصہ ہے نا، بادام روغن کی اس جگہ پہ زور زور سے مالش کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی، یہ دونوں جگہوں پہ مالش کرنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ جو پاؤں کے ٹخنے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں ہیں، اس کے پیچھے والا جو حصہ ہے، رینکل کے پیچھے والا بیک سائڈ والا جو حصہ ہے، ان دونوں سائڈ پہ بادام روغن کی اچھی طرح سے مالش کرنا شروع کر دیں. یہ شروعاتی علاج پر ہی چند دنوں میں دماغی اعصابی نظام میں بڑھنے والی خشکی کو ختم کرے گا اور نیند ریلیکس سے آنا شروع ہو جائے گی. دوسرا، اس کے ساتھ آپ ایک نسخہ خوردنی طور پر، کھانے کے طور پر جو ہے وہ آپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. خشک آملہ یہ 100 گرام، اور کشنیز سوکھا دھنیا 50 گرام، اور استخدوس لیونڈر جس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور اس میں 10 گرام ڈالنی ہے خشخاش. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں صفوف بنا کے مکس کر کے اس میں تھوڑی سی آپ نے کوزہ مصری ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ صبح اور شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں. رات کو سوتے وقت پانی کی بجائے آپ 1 کپ دودھ لیں، اس میں 2 چٹکی خشخاش ڈالیں، اور خشخاش والا دودھ یہ ابالیں، اور ابال کے اس کے ساتھ یہ والا استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ وقت کے بعد آپ کو طبی اور فطری طور پر جو ہے وہ نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور طبیعت تھوڑی ریلیکس ہو جائے گی. بہت ساری جو آپ نیند کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد وہ چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. بہت سے لوگ نیند کے لیے میگنیشیم بھی لیتے ہیں، ڈاکٹرز بھی پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ رات کو میگنیشیم کھانا شروع کرتے ہیں. یہ نیند کی طرف کیسے انسان کو لے کے جاتا ہے؟ میگنیشیم کا جو رول ہے ہمارے جسم میں، وہ اگر میں آسان لفظوں میں کہہ سکوں تو وہ بھی ہے ہڈیوں کو اور دماغی اعصاب کو ریلیکس کرنا. ٹھیک ہے، مضبوط کرنا ہڈیوں کو، اور دماغی جو پٹھے اکڑاؤ میں ہیں ان کو ریلیکس کرنا، ان کو نمی پہنچانا. تو ایسے بہت سارے مغزیات ہیں. بادام ہے میگنیشیم سے بھرپور ہے، کاجو ہے میگنیشیم سے بھرپور ہے، خشخاش میں بھی اس کی کچھ مقدار ڈالی جاتی ہے، مطلب پائی جاتی ہے. تو اس طرح کے جو ڈرائی فروٹ کے مغزیات ہیں، یہ اگر آپ اپنے استعمال میں رکھیں بجائے ان سپلیمنٹ کے جو بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ مکسنگ کے ساتھ بنائے گئے ہیں، ڈائریکٹلی اگر آپ اس طرح کے جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ استعمال کریں تو وہ میگنیشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اس سے پھر آپ کو نیند بھی بہتر آ سکتی ہے. وہ لوگ حکیم صاحب جن کو نیند کا مسئلہ ہے، ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ برین میں خشکی کی وجہ سے نیند میں رکاوٹ پیدا ہوگی. کون سی غذا ہے جو ان کو کم سے کم لینی چاہیے اپنی نیند بہتر کرنے کے لیے؟ نمک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے. ترش چیزیں جن میں کھٹائی استعمال کی گئی ہو، اچار ہو جاتا ہے، نمکو ہو جاتی ہے، کیچپ ہو جاتا ہے، سرکہ ہو جاتا ہے، جس میں کھٹاس بہت زیادہ ہو، ترشی بہت زیادہ ہو، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اپنے استعمال میں کم رکھنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ ہاٹ اینڈ اسپائسی، چٹپٹے مسالے دار جو چیزیں ہیں ان کا استعمال تھوڑا کم کرنا چاہیے. بہت زیادہ ریڈ میٹ جو ہے وہ کثرت سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. 15-20 دن میں اگر ایک بار لے لیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب روزانہ ہی اگر آپ اس کی روٹین بنا لیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے مسائل پیدا لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے. اچھا، کیا ان لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی نسخہ ہے جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے؟ جی بہت زیادہ، بہت اچھا نسخہ ہے، زبردست قسم کا نسخہ ہے. جن کو بہت زیادہ نیند آتی ہے وہ 5 کالی مرچ صبح اٹھ کے خالی پیٹ چبانا شروع کر دیں. اچھا. اور 5 کالی مرچ رات کو سوتے وقت یہ چبانا شروع کر دیں. یا ان کو جب بہت زیادہ نیند آ رہی ہو اس وقت 5 کالی مرچ منہ میں رکھ کے چبانا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائے گی نیند. ٹھیک ہے. اس میں کیا برین میں کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں. نیند آنے کا مطلب ہوتا ہے رطوبات کی زیادتی. ٹھیک ہے. نیند نہ آنا ہوتا ہے خشکی کی زیادتی. ٹھیک ہے. رطوبات ایسے موئسچر ہوتے ہیں جو جسم کے اندر لیکوڈ، مطلب ایسا مائع چیزیں ہیں جو جسم میں زائد ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے دماغ کو، وہ آپ کے اعصاب کو، وہ آپ کے عضلات کو بہت زیادہ غنودگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حالت میں ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے جو ان کو ڈرائی کرے، رائٹ، ان کو تھوڑا
خشکی کی طرف لے کر آئے اور اعتدال پر لے کر آئے، جس کے ساتھ وہ جو غنودگی والا معاملہ آپ کا بن رہا ہے وہ ختم ہو سکے۔ یہ والا نسخہ کتنا عرصہ تک استعمال کرنا ہے؟ 10-15 دن تک استعمال کریں، ورنہ کالی مرچ کا مسلسل، میرا کالی مرچ کے تو بے شمار جو ہیں وہ نسخے وائرل ہو چکے ہوئے ہیں۔ بالخصوص یہ نیند جن کو بہت زیادہ آتی ہے، یہ کالی مرچ فوری طور پر فائدہ دیتی ہے، اور یہ چبا کے کھانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صبح اور شام کو، ٹھیک ہے، 2 ٹائم پہ استعمال کرنی ہوتی ہے۔ ویسے آپ خوراکی طور پر غذائی میرے نسخے ہوتے ہیں، عام طور پر ہوتے ہیں بادام، کالی مرچ، سونف اور چھوٹی الائچی۔ ٹھیک ہے، بادام، کالی مرچ، سونف اور چھوٹی الائچی۔ بادام، سونف اور چھوٹی الائچی برابر وزن، کالی مرچ اس سے آدھا وزن۔ یہ ایک پاؤڈر بنا کے سفوف بنا لیں، رات کو سوتے وقت اس کا آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو جو بہت زیادہ نیند کی زیادتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اچھا حکیم صاحب، کہا جاتا ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا موجود ہے، تو کیا کلونجی میں نیند کے لیے بھی کوئی شفا موجود ہے؟ اور اگر ہے تو ذرا اگر آپ کلونجی کو نیند لانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر کلونجی کا آئل لے لیں، اوکے، وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ یہ جو کان کے پیچھے والی سخت ہڈی ہوتی ہے اس پر مالش کرنا شروع کر دیں، ریلیکس ہو جائے گا۔ کلونجی کا، ہاں جی، یہ والے حصے جو ہیں وہ اس پر مالش کرنا شروع کر دیں، اور بیلی بٹن جو ہوتا ہے، ناف والی جگہ، اس پر جو ہے وہ مالش کرنا شروع کر دیں، اور 3 سے 5 قطرے اور اس میں روغن کدو ملائیں۔ اچھا، روغن کلونجی اور روغن کدو، یہ دونوں مکس کر کے دودھ کے اندر ملائیں، 5 قطرے اس کے، 5 قطرے اس کے، اور یہ والا دودھ پینا شروع کر دیں۔ یہ نیند لانے کے لیے بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا کیا آپ نے کلونجی اس میں ایڈ کر دی۔ کلونجی یقینی طور پر ایک معالج کو یہ پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس کس ترتیب سے، کس کس نسخے کی تجویز کے ساتھ اس کو استعمال کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خود سے جب ہم میڈیکیشن کرتے ہیں تو پھر وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اتنا ہی سمجھ لیا کہ اس میں شفا ہے تو ہم لینا شروع کر دیں، تو وہ پھر کبھی کبھی سائیڈ افیکٹ بھی لے کر آ جاتی ہیں۔ اس میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، ہمارے استعمال غلط کرنے سے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، تو اگر نیند نہیں آ رہی تو یہ والا نسخہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نسخہ کلونجی، چھوٹی الائچی اور بادام اور کالی مرچ۔ ٹھیک ہے، کلونجی، چھوٹی الائچی، بادام اور کالی مرچ، یہ 4 چیزیں بالکل برابر وزن میں پیس کے رکھ لیں، اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا لیں۔ ٹھیک ہے، ایک بہترین سا ٹانک معجون بن جائے گی۔ صبح خالی پیٹ اس کو آدھا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کچھ وقت کے بعد یہ نظر کو بڑی جلدی تیز کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظر تھوڑی تیز ہو جائے گی، دماغ تھوڑا تھکنا کم ہو جائے گا، اور آپ کو جو بہت زیادہ نیند کے جھولے آ رہے ہیں نا وہ بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیند کا ابھی جس طرح ہم نے ڈسکس کیا شروع میں، بہت زیادہ تعلق انرجی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، آپ کتنا چست محسوس کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ نیند تو بہتر ہوگی، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا نسخہ بھی موجود ہے جو اوور آل انرجی لیول کو بھی بہتر کرے؟ کیونکہ ٹائم لگے گا نیند کے بہتر ہونے سے انرجی لیول کے بہتر ہونے میں۔ 2 طریقہ کار بتا دیتا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، سب سے گہری نیند، اچھی نیند، آپ کو پتہ ہے ماں کی گود میں آتی ہے۔ سب سے اچھی نیند، بندہ تھکا ہوا ہو، بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، بہت زیادہ پریشر میں ہو، آفس میں بھلے جھگڑا ہی ہو چکا ہو، لڑائی ہو چکی ہو، سینئر کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو چکا ہو، گھر پہنچے، قدرت کا ایک ہمارے لیے ایک حسین تحفہ ہماری ماں کی شکل میں گھر میں موجود ہو، اور ماں بڑے محبت بھرے لہجے کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بلائے، اور ماں کی گود ہو، اور ماں کے ہاتھ ہوں، اور آپ کے سر کے بال ہوں، اور ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ ماں آپ کو تسلی دے، جسٹ امیجن کہ وہ کیسی نیند آئے گی۔ بڑے مزے کی آئے گی، اور آتی ہے، یقینی طور پر آتی ہے۔ تو ایک تو میں بغیر دوائیوں سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں، آپ کے گھر میں اگر والدین ہیں، آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، آپ کے زندگی میں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے تھے، آپ اپنے لباس کو پہن نہیں سکتے تھے، آپ کو چلنے کی سکت نہیں تھی، آپ اپنی ضرورت کی چیزیں پکڑ نہیں سکتے تھے، آپ کو نجاست کی پاکیزگی کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، مجھ سے اسمیل آ رہی ہے، مجھ سے کیا ہو رہا ہے۔ آپ
یہ آپ ابھی 60 سال کے ہیں پھر بھی سوچئے گا، 50 کے ہیں پھر بھی سوچئے گا، 20 کے ہیں پھر بھی سوچئے گا کہ یہ وقت آپ پر گزر چکا ہوا ہے، یہ ہر انسان پر یہ وقت گزر چکا ہوا ہے. اس وقت ہماری مدد کے لیے جو موجود تھا وہ ہماری ماں تھی، جو ہمیں چلانے والا تھا وہ ہمارا باپ تھا. اس وقت ہمارے لیے یہ قدرت نے ہمارے لیے 2 شخصیات ایسی پیدا کیں جو ان سب کے لیے، مطلب اس وقت ہمیں سکون کی ضرورت تھی، ماں موجود تھی. اس وقت ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، باپ موجود تھا. یہ مقدر والے خوش قسمت لوگ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ ہمارے نہیں ہیں، تو اللہ کریم جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن جن کے پاس ہیں، یقین کریں ساری نیند کی دوائیاں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. جتنی مرضی ٹینشن ہے، ایک بار ماں کے پاس چلے جائیں، ابا جی کے پاس چلے جائیں، ان سے کہہ دیں دل کا حال، ان کو بتا دیں جا کے کہ میرے لیے یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے لیے کوئی آسان حل بتا دیں. ابا جی نے ایک بار کہہ دیا پتر ٹینشن کیوں دی، مسئلہ کیا ہے، کوئی پریشانی نہیں، میں ہوں نا. ماں جی نے ایک بار آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا، اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ محبت بڑے الفاظ کچھ دے دیے، بڑی گہری نیند آئے گی، آپ بڑی ہی گہری نیند آئے گی. ہم اصل میں رشتوں سے دور ہیں، کنیکٹیویٹی نہیں رہی، مائیں موبائل پر ہیں، بچے موبائل پر ہیں، باپ موبائل پر ہیں، سارا کچھ ہی گھر کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، جس سے ہماری گھر والے افراد کی نیندیں اڑ گئی ہوئی ہیں اور ہمارے گھر سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. یہ ایک ایسا عظیم ترین نسخہ ہے کہ آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی، ماں جی کے پاس چلے جائیں، ابا جی کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ بفضل تعالی وہ اگر آپ کو تھوڑا سا چڑک بھی دیں گے، نیند پھر بھی آ جائے گی. تلخ ہوتے ہیں نا کئی کہہ دیں گے کمنٹ کے اندر کہ میرا ابا تو منو لاگے نہیں لگاتا. وہ غصے سے آپ کو بولیں گے تو آپ پھر خود سے ری بلڈ کریں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی میرے لیے یہ کر رہے ہیں، پھر آگے فیصلہ لیں گے اور آپ کو نیند اچھی آنا شروع ہو جائے گی. ایک اور نسخہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، فوری سے اٹھیں. 2 بج گئے ہیں، 1 بج گئے ہیں، 3 بج گئے ہیں، فوری سے اٹھیں، اٹھ کے ایک بار تازہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے. وضو کریں، وضو کر کے واپس آئیں، قرآن مجید کھول لیں. قرآن مجید کھول کے کہیں سے بھی ایک صفحہ جو ہے وہ اس کی 1-2 لائن پڑھنا شروع کر دیں، فوری نیند آ جائے گی. اب لوگ کہیں گے قرآن پاک نیند لانے کے لیے تو نہیں ہے. سکون تو ڈیفینیٹلی دیتا ہے. جب بہت سارے لوگ کا سوچنے کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے، لیکن میں طبی نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن شریف کھولیں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی. تو نیند رحمت ہے، سکون سے آتی ہے نا، نیند رحمت سے آتی ہے. ایک ماں کی گود آپ کو سلا سکتی ہے، تو جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی طرف سے جو رحمت آئے گی وہ آپ کو بہت زیادہ نیند لے کر آ جائے گی. یہ ہیں ہمارے لیے جو بنیادی چیزیں ہمارا معاونت دے سکتی ہیں اور یقینی طور پر کرتی ہیں. علاج معالجہ اس کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علاج کا کوئی بھی آپ سٹیپ لیں، پہلے آپ اپنی اس کی بنیادی چیزوں کو ڈسکس کریں، پھر وہ مطلب آپ بیماری کے طور پر چلے جائیں. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی اینٹی ڈپریشن کی دوائیاں لگ چکی ہوئی ہیں یا کوئی بیماری ایسی ہے علاج کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ کو سکون نہیں آ رہا ہے، تو وہ بھی ایک نیند نہ آنے کا سبب ہو سکتا ہے. اب بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھائیں اور کھائے ہی جا رہے ہیں، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھائے جا رہے ہیں، اور اس کے استعمال کے ساتھ آپ کے جسم میں جو نمکیات ہے، خشکی ہے، ڈرائینس ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ آپ کی نیند کو ٹھیک نہیں رہنے دے پا رہی ہے. تو پہلے ان چیزوں کو کم کریں، ادھر سے یہ چیزیں تھوڑا اضافہ کریں. کچھ نسخہ جات جو ہیں وہ اپنے استعمال میں رکھیں. ایک اور آسان نسخہ دے دیتا ہوں، بادام اور کالی مرچ اور سونف. بادام 11 گریاں بادام کی رات کو بھگو دیں، صبح ان کے چھلکے اتار لیں اور یہ اپنے پاس رکھیں. گاڑی ہے اس میں رکھیں، ویسے ہیں ڈبہ بنا کے پاس رکھ لیں. 2-3 بادام، 2 چٹکی سونف اور کالی مرچی یہ منہ میں رکھ کے نہ چباتے رہیں. ٹھیک ہے. چبا کے اس کا لعاب لیتے رہیں. انشاءاللہ رات تک آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ کو نیند آسانی سے آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، نیند کو ہم نے بہت سے مختلف پہلوؤں سے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. اب ایک آخری پہلو جو میں چاہوں گی جس پہ آپ تھوڑی سی ہماری نظر ثانی کر دیں، وہ یہ ہے کہ رات کو کچھ لوگ سو بھی ٹائم پہ جاتے ہیں لیکن ہلکی سی آہٹ سے یا تو آنکھ کھل جاتی ہے یا آہٹ نہیں ہے پھر بھی بار بار آنکھ کھل جاتی ہے. کیا کوئی ایسا نسخہ موجود ہے جو ان لوگوں کی نیند بہتر کر سکے، مطلب گہری نیند لا سکے؟ ہاں، جس کے ساتھ آپ
اچھے طریقے کے ساتھ سونے کے بعد ریلیکس ہو کے اٹھیں, ہاں فریش ہو کے اٹھیں, تھکاوٹ والے نہ اٹھیں. اس طرح سے جو ہے وہ دیکھیں, بھرپور اور گہری نیند تب آتی ہے جب بندہ تھک کے سوتا ہے, مطلب مشقت کی ہوئی ہو, پورے جسم نے بہت زیادہ تھکاوٹ والا کام کیا ہو, پھر اس کو بڑی گہری نیند آتی ہے. یا وہ ٹینشن فری ہو, مطلب اس کے دماغی طور پر کسی قسم کا کوئی پریشر ایسا نہ ہو, کوئی بھی ایک آدھ ٹینشن ہو, وہ رات کو گہری نیند نہیں آنے دیتی. بالکل. تیسرے نمبر پہ گہری نیند یہ آتی ہے کہ آپ کو کچھ کھو جانے کا ڈر نہ ہو. اگر کچھ کھو جانے کا ڈر ہے تو پھر بندے کو اسی کا جھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے. مطلب اللہ کے دوست جو ہے نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے. خوف ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کا, غم ہوتا ہے چھن جانے کے بعد کا. ٹھیک ہے, مطلب چھن جائے تو خوف ہے, چھن جائے چلی جائے تو پھر غم ہے. بالکل. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو یہ دونوں ہی نہیں ہوتا, نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو غم. تو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم, تو بالکل بھرپور نیند. یہ تو ایک ہو گیا ایک روحانی پہلو جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دی. گہری نیند اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک کام کریں کہ صرف 1 چمچ دیسی گھی, چھوٹا 1 چمچ دیسی گھی, 1 کپ دودھ کے اندر گرم دودھ میں دودھ گرم کر کے اس میں 1 چمچ چھوٹا دیسی گھی کا جو ہے نا وہ آپ نے ڈال دینا ہے. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ نے بادام 3-4 گریاں, ٹھیک ہے, اخروٹ 1 پیس, صرف 3-4 گریاں بادام اور اخروٹ 1 پیس. اس دودھ کے ساتھ یہ والا آپ ایک نسخہ استعمال کر لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو گہری نیند آئے گی, صبح آپ اٹھیں گے بھی ریلیکس, تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور طبیعت بحال بھی ہو جائے گی. اچھا, اب ایک آخری سوال جس پہ میں ہماری گفتگو ختم کرنا چاہوں گی. آج کی ڈسکشن میں آپ نے آلریڈی ہمیں 3 پریشر پوائنٹس بتائے ہیں. ایک تو پیر کے نیچے بتایا, دوسرا آپ نے یہ ان کو پریشر پوائنٹس ہی کہیں گے نا, تیسرا آپ نے کان کے پیچھے والا بتایا ہے. کیا کوئی اور ہمارے جسم میں ایسے پریشر پوائنٹس ہیں جو نیند سے متعلق ہیں کہ اگر آپ ان کی مالش کریں ایک سرٹن طریقے سے تو بھی آپ کی نیند کی کوالٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نیند بہتر آ سکتی ہے؟ یہ جو کن پٹیاں ہوتی ہیں یہ والے حصے, ان پر اگر آپ ہلکے ایسے انگلی کے ساتھ اس طرح سے ہی روغنے بادام کی مالش کچھ وقت کے لیے کریں گے, یہ بھی آپ کو نیند لانے میں کافی معاونت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں, پنڈلیوں کا جب پیچھے والا حصہ گوشت ہوتا ہے, اس کو اگر آپ ہلکی پنکھے کے بغیر کسی بھی چیز کی جب مالش کرنی ہو تو ہوا سے بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان پر اگر آپ اچھے ہلکے نرم ہاتھ سے جو ہے وہ مالش کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. گھر کے اندر اگر آپ رشتوں کا تقدس بحال رکھیں گے, ہر کسی کو اس کو ہر جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کو بالکل ریلیکس نیند آ جائے گی. ہر رشتے کا ایک مقام ہے, اس رشتے کے مقام کو آپ سمجھیں اور اس کو اس کی مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ عزت اور رسپیکٹ دینا شروع کر دیں, آپ کی نیند نہیں اڑے گی. طبی نقطۂ نظر بیماری کے حساب سے میں ہمیشہ ہی مذہب کو اور صحت کو اس لیے ساتھ اٹیچ رکھتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے, کئی سارے مذاہب بالکل ہیں, وہ لوگ فالوور ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مذہب میں ہی کچھ نہ کچھ انسانیت کا درس بھی موجود ہوتا ہے, صحت کا درس بھی موجود ہوتا ہے. لیکن ان سب سے زیادہ اگر صحت کو کسی نے پریزنٹ کیا ہے, کسی کو بیان کیا ہے, تو وہ مذہب دین اسلام ہے. مطلب یہ ہمیں مسواک کرنا بتاتا ہے, یہ ہمیں ہمارے دانت صاف رکھنے کا, ہمارے ناخن کتنے دنوں میں اتارنے ہیں یہ بتاتا ہے. وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیں, سائنس اس پہ ریسرچ کرتے جا رہی ہے کہ یہ وضو ایک کون سا طریقہ کار ہے جو دن میں بار بار کرنے سے ان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں. سجدہ, میں نے کسی جگہ پہ کسی مریض کو, یہ مجھے یاد آ گیا, ان کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ سے شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور 5 منٹ تک آپ نے جانا ہے, ٹھیک ہے, صرف رکوع کی حالت میں رہنا ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ 1 منٹ سے بھی شروع کر لیں, 1 منٹ آپ نے رکوع کی حالت میں رہنا ہے, اگلے دن 1.5 منٹ کر لیں, پھر 2 منٹ کر لیں, 5 منٹ تک اس کو لے جائیں. انشاءاللہ 5 منٹ تک جائیں گے تو آپ کو اس کے بعد ایک قدرتی نیند آنا شروع ہو جائے گی.
اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کو نیند آنا شروع ہو گئی. مستقل سر درد کا علاج، جن کو بہت ساری دوائیاں کھا کھا کے جو ہے وہ ان کو علاج کروا کے سر درد نہیں ہوتا، وہ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ صبح نیند سے اٹھیں، اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں لے جائیں. ٹھیک ہے. جس کا بہترین طریقہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، یا اللہ آپ کو توفیق دے تو فجر سے پہلے بھی اٹھ جائیں. تو فجر سے پہلے اٹھ کے نہ صرف سجدے کو اسی طرح سے 1 منٹ سے آپ نے 1 منٹ تک سجدے میں ہی رہنا ہے. آپ کو لگے کہ میرا سارا پریشر آنکھوں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرا سارا پریشر کان پہ آ رہا ہے، سارا جو ہے وہ دماغ پر آ رہا ہے. 1 منٹ کر لیں، 1.5 کر لیں، 2 منٹ کر لیں، 3 منٹ کر لیں. اس روٹین کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو ایکسرسائزنگ کر لیں، عبادت تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، عبادت کی نیت کر لیں، ایکسرسائز ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے اس کو کریں. آپ کا جو پرانے سے پرانا سر درد ہوتا ہے. اور دوسرا، جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں لمبے گہرے سانس لیں. ٹھیک ہے. سجدے میں سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے روکیں، پھر چھوڑیں. ایسا کچھ وقت کے لیے کریں. انشاءاللہ بفضلہ ہی تعالیٰ صرف سجدہ کرنے سے ہی آپ کا مستقل سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے. آج کی ایپیسوڈ حکیم صاحب میرے لیے بھی بڑی دلچسپ تھی. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے آڈینس کے لیے، جس کے اندر بچے، بزرگ، خواتین سارے شامل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ان ساروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نسخے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ کسی نہ کسی کے لیے جو کہ ان کو استعمال کریں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے نیند کو اتنی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. بہت شکریہ.